بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ گزشتہ رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے متعلق فضائل کو بیان کیا گیا۔ ویسے تو الحمدللہ تقریباً 2 رکوع پہلے سے ہی صدقات کے بارے میں عنوان چل رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ کہیں دانوں کی مثال جو ہم بوتے ہیں زمین میں اس کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے، تو کہیں اور اللہ کے راستے میں مال کو لگانے پر جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھے ہیں ان کا تذکرہ، اور اسی کے ساتھ پھر صدقہ خیرات کے مستحق کون ہیں ان کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو جاری رکھتے ہوئے، کیونکہ شروع سے آ رہا ہے تو تقریباً ابھی اور ایک رکوع بھی صدقات کے بارے میں ہی چلے گا انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے انداز سے اس رکوع میں سمجھاتے ہیں۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن میں رات میں ظاہر کر کے اور چھپا کر، ان کے لیے اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ دیکھو صدقات جو ہوتے ہیں چھپا کر دینا بھی افضل ہے، ظاہر کر کے دینا بھی افضل ہے۔ ظاہر کر کے دینا اس وقت میں افضل ہے جب دوسرے کو ترغیب دینے کا موقع ہو۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں، مالدار ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، کبھی اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، کبھی اپنا مال نہیں لگاتے، تو ایسے لوگوں کے درمیان میں ظاہر کر کے دیں کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، دل میں یہ نیت ہو کہ میرا دینا دیکھ کر وہ لوگ بھی دینے والے بن جائیں، تو یہاں پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس وقت میں چھپا کر دیں جب اپنے اندر عجب کا مادہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو کہ اگر میں ظاہر کر کے دوں گا لوگ میری بڑائی کریں گے، میری واہ واہی کریں گے۔ اگر یہ دل کے اندر خیالات آ رہے ہیں تو ایسا چھپا کر دیں کہ دائیں ہاتھ سے ہم دے رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ احادیث میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس وقت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا،
تو یہ لوگ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں وہاں پر تسلی سے آرام کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس نے کیا دیا ہے۔ چھپا کر دینے والے صدقے کی فضیلت زیادہ آئی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان فطرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب ظاہر میں ہم دیں گے تو بظاہر دل کے اندر بات آ جائے گی کہ فلاں دیکھ لیں، ہاں میں ترغیب کے لیے دے تو رہا ہوں، مگر ایک دل کے ایک کونے میں یہ بھی بات پیدا ہوتی کہ اگر وہ دیکھ لیتا تو اور بھی اچھا ہوتا۔ یہاں پر عجب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے عرش کے سائے کے نیچے جو آنے والوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ بندہ وہ ہے جو چھپا کر دینے والا ہو۔ اس سے یہ نہیں ہم نکال سکتے کہ بھئی ظاہر کر کے نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا اموالہم باللیل الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، دن میں دے، رات میں دے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی دے، ظاہر کر کے بھی دے۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ ہم چاہے چھپا کر دیں، ظاہر کر کے دیں، اللہ کو تو خبر ہے، بس ہم اپنے اللہ کو دے رہے ہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی ہوگی، اگر اس ارادے سے دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ظاہر کر کے بھی انسان دے سکتا ہے، اور بعض موقع پر ظاہر کر کے ہی دینا چاہیے تاکہ ترغیب ہو۔ آج کل کیونکہ لوگ اللہ کے لیے دینے سے کتراتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، اگر ہم چھپا کر دیں گے تو سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ وہ سوچے گا یہ بھی میری طرح ہے، یہ نہیں دے رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ چھپا کر دے رہا ہے، اب وہ سوچے گا کہ چلو یہ بھی میری طرح ہے، اس نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں، کیونکہ دیکھ کر لوگ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بعض ایسے جب وہ موقع آئیں تو ظاہر کر کے ہی دیں کہ میں اتنا دے رہا ہوں، تم بھی دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف اور پریشانی کا آنا، نہ دنیا میں پریشانی آئے گی نہ خوف آئے گا۔ کس اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ مال خرچ کرنے والوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، تو اسی کے متعلق یہ بات ہے کہ مال کے ذریعے سے وہ خوف نہیں آئیں گے، یعنی ان کا مال ان کے لیے خوف کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ بعض لوگوں کا مال ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنتا ہے، مال ہے، زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو انکم ٹیکس والوں کا حملے کا ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی اور اپنے اطراف میں رہنے والے دشمنوں کا ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ حملہ کر کے میرا مال چھین نہ لے۔ یہ تو ایک ڈر ہمیشہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوگا کہ مال چلا گیا، اب غمگین بیٹھا ہوا ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بھائی پریشان بیٹھے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی ابھی اللہ کے راستے میں 100 روپے میں دے کر آیا ہوں، میرے 100 روپے کم ہو گئے۔ یہ پریشانی اسے لاحق نہیں ہوگی، بلکہ وہ دینے پر خوش ہوگا، آگے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کے مال کو ہمیشہ بڑھاتا ہے، جو رو کے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو گھٹاتا ہے۔ الذین یاکلون الربا، اس کے اندر چونکہ خصوصی اعتبار سے سود کے متعلق بڑے احکام بیان کیے گئے ہیں، بڑی تفصیل سے اس کے اندر وضاحت آئی ہے سود کے بارے میں۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ قیامت کے دن اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے جیسے اور لوگ کھڑے ہوں گے۔ یتخبطہ الشیطان، گویا وہ ایسے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان یا جن نے پکڑ لیا ہو، یا جن نے اس پر اثر کر دیا ہو۔ جب جنات کا اثر ہوتا ہے تو لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پاتے، بہکی باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب کام کرتے ہیں، گویا کہ وہ مجنون بن جاتے ہیں، پاگل بن جاتے ہیں۔ ان کی مثال دی جاتی ہے الذین یاکلون الربا، جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے انہیں چھو لیا ہو ویسے ہوں گے۔ ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، اگر تم سود کو حرام کہہ رہے ہو تو تمہارا خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ یہ عجیب لوگ تھے جو ذری سی باتوں کے اندر نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سود کو حرام کہتے ہو تو تمہارا خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم سود میں نفع کماتے ہیں، تم بیچ کر نفع کماتے ہو، ایک چیز تم نے بیچی تمہیں نفع ملا،
ہم نے دی اس پر ہمیں نفع مل رہا ہے، نفع تمہیں بھی مل رہا ہے ہمیں بھی مل رہا ہے، تو ہماری چیز حرام کیسے، تمہاری چیز حلال کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، دیکھو جو بیچا جا رہا ہے اس پر محنت لگ رہی ہے اور وہ سامنے والے کو بتا کر ظاہر کر کے دیا جا رہا ہے، یہ تو بے ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی۔ اور تم سود جو لے رہے ہو، ایک مال کو تم نے فلاں کے پاس دیا اور اس کے عوض میں بغیر محنت کے تم لے رہے ہو، یہی تو سود ہے۔ اور یہ اور خرید و فروخت کرنا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں انما البیع، خرید و فروخت کرنا مثل الربا، سودی کے مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب خرید و فروخت اور سود، اس کا دونوں کا انہوں نے تعلق جوڑا کہ تم بیچ کر نفع کماتے ہو، ہم دے کر نفع کماتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو بے خرید و فروخت کرنا الگ چیز ہے، اور بغیر محنت کے کوئی کسی مال کو لے لینا اور جبرن لے لینا یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب سود کی بہت سارے قسمیں ہیں، سود کے اتنے سارے اقسام ہیں، اگر آج شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دنیا کا، پوری دنیا کا 90% طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھو وہ ہر چیز حرام ہے اور سود میں شامل ہے جو بغیر محنت کیے ہوئے آپ کو مل رہی ہے۔ آپ کا نہ دماغی محنت آپ کے اس کے پیچھے لگی ہے، نہ اعضائی محنت لگی ہے، کوئی محنت نہیں۔ مثال کے طور پر مال دیا تھا، کہا کہ تمہیں ظہر میں لوٹانا ہے، اگر ظہر میں نہیں لوٹا رہے تو ظہر 1 بجے کے بعد اگر 1 سیکنڈ بھی اگر لیٹ ہوگا، تاخیر ہو گئی، تمہیں 100 کے بدلے 150 دینا پڑے گا، سود ہو گیا، جائز نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کہا 1 سال تک کے لیے رقم دی، کہا کہ مہینہ مہینہ مجھے اتنا دینا پڑے گا اور 1 سال کے بعد میں وہ پوری کی پوری رقم دینا پڑے گا، سود ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو خرید و فروخت کا نام نہیں دے سکتے، اس کو خرید و فروخت کا نام نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کوئی کہے کہ بھئی ہم تو 1 سال تک کے لیے کاروبار کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور اس کے نفع میں سے ہم نفع لے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی تم خود محنت کرو، وہ مال کو اپنے لیے خود استعمال کرو اور اس کا نفع کماؤ، اس کو ہم بھی حلال کہتے ہیں۔ اگر تم دوسرے کو دے رہے ہو اور پرسنٹیج بتا کر اتنا پرسنٹ مجھے چاہیے ہی چاہیے، تمہارا نفع ہو نقصان ہو مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے اتنے پرسنٹیج چاہیے، اگر یہ کہہ کر دے رہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ اسی کو تو سود کہا جاتا ہے، اسی کو تو ربا کہا جاتا ہے۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آگ کی دھمکی دی ہے، اور ایسی آگ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اب سود کی شکلیں بیان کی جاتی ہیں کہ سود کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ چیز، جیسے میں نے اوپر کہا، ہر وہ چیز سود میں شامل ہے جو بغیر محنت کے آتی ہے۔ اب بینک میں پیسے رکھ دیے، لاکھوں روپے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اب بینک والے اس کو لے کر استعمال کر رہے ہیں، وہ انٹرسٹ کے طور پر دے رہے ہیں، وہ بھی سود ہے، اسے کسی حالت میں بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ بھائی میرے پیسوں کی وجہ سے مل رہی ہے، کہا کہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے جو بغیر محنت کے مل رہا ہے اسی کو تو سود کہا جاتا ہے۔ اب کہا کہ چلو میں مال لگاتا ہوں، دوسرے کے اوپر مال لگاتا ہوں، اس کا جو نفع آئے گا اس کی وجہ سے میں اس مال کو لوں گا، ہاں تمہیں لینے کی اجازت مگر طے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ 1 لاکھ روپے لگاتا ہے کسی کے اوپر کہ چلو میں اپنی طرف سے 1 لاکھ روپے لگاتا ہوں، اب پرسنٹیج طے نہیں ہو رہا ہے، وہ جو کاروبار کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 لاکھ میں ماہانہ 20,000 روپے انکم ہوتی ہے، نفع بچتا ہے، 20,000 روپے مجھے نفع بچتا ہے، اپنا نکال کر وہ کہے 20,000 روپے میں تمہیں میں 2,000 روپے اپنی طرف سے دوں گا، تو تمہیں اجازت ہے اس کے لے کے تم استعمال کر سکتے ہو، وہ تمہیں حلال ہے۔ ہاں اگر تم کہو کہ 20,000 نفع بچتا ہے، آپ مجھے 10,000 دو یا مجھے آپ 15,000 روپے دو، 5,000 آپ استعمال کرو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اسی کو تو ربا اور سود کہا گیا۔ سود کے بارے میں بہت وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں کہ جو انسان سود کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو، اور آگے احادیث میں آتا ہے سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا ہو۔ یہ حدیث چغل خوری کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے، اور بڑی بڑی سخت، اس سے بڑی کیا وعید ہو سکتی ہے کہ اس انسان کو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا شمار کیا گیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ سود سے بچنا چاہیے۔
اور اس کے آج تو عجیب عجیب قسمیں نکالی گئی ہیں. اب بہت ساری کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں کہ اتنا مال لگاؤ تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے. اس لیے جب بھی ہمیں اپنے مال کو لگانے کا موقع ملے تو سب سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے علماء کرام سے کہ فلاں کمپنی میں ہم لگا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے، کہاں تک، کس حد تک یہ جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے. یہ تمام تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ جب سے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھولتے جا رہے ہیں. دنیا ترقی پر جا رہی ہے اور مسلمان حرام اور حلال کی تمیز بھولتے جا رہے ہیں، حرام کو بھی حلال میں شمار کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون. سب سے پہلے تو کہا فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سود کو ہمیشہ گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. سود ہمیشہ گھٹتا رہے گا. بظاہر ہمیں آتا نظر آتا ہے کہ چلو اتنا یہاں سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے اتنے ہزار آ رہے ہیں، مگر وہ مال بڑھ نہیں رہا بلکہ وہ گھٹ رہا ہے. اور جب حلال مال کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے وہ حرام حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. چونکہ آپ نے دودھ لیا 10 لیٹر لو، جتنا بھی لو، مثال کے طور پر 50 لیٹر آپ نے دودھ لیا، ایک گلاس اس کے اندر اگر شراب ڈال دی جائے یا پیشاب ڈال دی جائے تو آپ کا 50 لیٹر پورا خراب ہو جائے گا. آپ 50 لیٹر پانی کے اندر ایک گلاس شراب ڈال دو یا ایک گلاس پیشاب ڈال دو، تمام پانی ناپاک ہو جائے گا. کیونکہ حلال کے اندر جب حرام شامل ہو جاتا ہے تو حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے. اس لیے اپنے مالوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہا گیا کہ صدقات کرو، صدقات کرو. انسان سب سے پہلے تو سود سے اپنے آپ کو بے انتہا بچائے. جب انجانی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے سود ہمارے مال میں جمع ہو گیا تو اللہ نے کہا صدقات تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. صدقات کے ذریعے سے اس چھوٹی چھوٹی گندگی کے ذرات کو پاک کرو. جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو سود کو لینا نہیں ہے، اپنے مال میں شامل نہیں کرنا ہے. غیر محسوس طریقے سے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، غیر محسوس طریقے سے اس کے مال کے اندر سود جمع ہو جاتا ہے. جب ایسا ہو تو کہا کہ کثرت سے صدقات کرتے رہو، اس کے ذریعے سے تمہارا مال پاک رہے گا. ایسی مثال ہوئی کہ ایک پانی کھڑا ہوا ہے، اگر پانی جتنا بھی ہو اگر اس کے اندر گندگی ڈالی جا رہی ہے تو تمام پانی گندا ہو جائے گا. اور ایک پانی بہہ رہا ہے، اسی لیے علماء نے فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب اگر کر دے تب بھی وہ پانی پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک جگہ کھڑا ہوا نہیں رہتا، وہ تو نکلتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے. جتنا آپ گندگی ڈالو گندگی کے لوگ نکلتا رہے گا. اگر کھڑے پانی کے اندر پیشاب کیا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے مال کا معاملہ ہے، اپنے مال کو صدقات کے ذریعے سے پاک کرتے رہو. اگر آپ روک کر رکھو گے تو یہ گندا مال آپ کے حلال مال کو بھی گندا کر دے گا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک اسی لیے کہا کہ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کا مزہ بندے سے چھین لیتا ہے. 40 دن تک عبادت میں لذت نہیں آتی. یا بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لقمے کے ذریعے سے 40 دن سے عبادت سے محروم کر دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ بندہ دنیا میں زندہ رہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا رہے اور 40 دن تک لگاتار اللہ کی عبادت سے دور رہیں. بہت بری بات ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ ہمیشہ سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتے ہیں. آپ صدقات دو گے کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کریں گے. غیر محسوس طریقے سے زیادتی ہوگی، ایسی زیادتی ہوگی کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. انسان جس چیز کے لیے لاکھوں روپے خیال کر رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ 1-2 روپے 100-50 روپے کے اندر اس معاملے کو حل کر دیں گے. یہی تو بڑھانا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے ابھی میرے پاس 500 روپے تھے، میں نے 100 روپے صدقہ دے دیا، اب 400 روپے رکھ کے بیٹھا ہوں کہ یہ کب 1000 بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ تو بیوقوفی کی علامت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 400 روپے میں 1000 کا کام کریں گے، یہاں تک کہ 10,000 کا بھی کام کریں گے. اس کو بڑھانا کہتے ہیں. یہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. معمولی یہ احکام ہیں کہ ایمان لانا، ہر کوئی مسلمان ایمان لاتا ہی ہے،
نیک اعمال کرتے رہیں، نیک اعمال کو مضبوطی سے پکڑیں۔ نیک اعمال میں تمام چیزیں آ گئی، راستے سے تکلیف ہٹانا بھی آ گیا، کسی کی مدد کرنا آ گیا، کسی کو اچھی بات بتانا آ گیا، یہ تمام چیزیں نیک اعمال میں آ گئیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو پابندی سے ادا کرتا رہے، نماز کے اندر سستی نہ ہو۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد جو فرض زکوٰۃ ہے وہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جیسے چند فرائض ہیں۔ ہم جہاں پر زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، بس سال میں ایک مرتبہ ادا کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا، ویسا نہیں ہے۔ جیسے نمازیں دن میں 5 دفعہ فرض ہیں، اس کے علاوہ سنن بھی ہیں، نوافل بھی ہیں اور واجبات بھی ہیں، یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ ویسے ہی زکوٰۃ کے ساتھ صدقات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں پر نماز کا حکم آ رہا ہے وہاں سے صرف فرض نماز مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھائی اللہ نے کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، چلو ہم صرف فرض پڑھیں گے، فجر کے 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3، عشاء کے 4 رکعت، بس معاملہ ختم ہو گیا، ایسا اس کو نماز قائم کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ بس اس کے ساتھ اور سنن بھی لگے ہوئے ہیں، نوافل بھی لگے ہوئے ہیں، واجبات ہیں، یہ تمام چیزیں اقام الصلاۃ میں آتی ہیں۔ ویسے ہی زکوٰۃ جہاں پر لفظ آتا ہے صرف سال کے ایک مرتبہ نکالنے والی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ صدقات، خیرات، یہ ہدیات، تمام چیزیں، ہدیات بھی اسی میں شمار ہیں، یہ اس سے لگی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نکال کر صدقہ خیرات نہیں کرو گے تو پھر گویا کہ آپ فرض آپ نے ادا کر لیا مگر سنن اور نوافل کی فکر نہیں کی۔ اسی لیے تو اللہ نے بار بار اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا کہ اقام الصلاۃ کے ذریعے سے تمام چیزیں ہیں اور وآتوا الزکاۃ کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں شمار کی ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑی نیکیاں ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نہ دنیا میں خوف اور نہ پریشانی انہیں پہنچے گی اور نہ آخرت کے اندر۔ دنیا میں جیسی بھی حالت ہو پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ادا کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، چاہے جو بھی ان کے مال پر نظر رکھے، چاہے جیسی بھی ایجنسیاں آئیں ان کے مال کو ہڑپنے کے لیے، اللہ نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری سے تمہارے مال کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، انسان لاکھ کوشش کر لے اس انسان کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ کے لیے خرچ کرنے والا ہے، جو اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنے والا ہے، چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، انکم ٹیکس والے چاہتے ہیں کہ جا کر چھاپا مارے مگر ان کی ہمت نہیں ہوتی، یا اللہ ایسے اسباب لا لیتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اگر پہنچ بھی جائیں تو خالی ہاتھ معافی مانگ کر انہیں واپس آنا پڑتا ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا، زکوٰۃ انہوں نے نکالی۔ آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ زکوٰۃ سے دور ہے، تو دیکھو جس قوم کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کا شکار کر دیتے ہیں اس قوم کو، یا پھر چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ آج چیزیں کتنی مہنگی ہیں، یہ مہنگا ہونے کی یہی علامت ہے کہ صاحب زکوٰۃ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے زکوٰۃ غریبوں کو نہیں پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے غریب بیچارے وہ مال کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، بلکہ لڑکیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ مالدار زکوٰۃ نہیں نکال رہا۔ اگر وہ اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالیں، اگر صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ کو نکالیں اور غریبوں تک اس زکوٰۃ کو پہنچائے تو خصوصاً ہندوستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ایک عورت نے مجھے فون کیا اور اس نے اپنے سونے زیورات سے بس صرف سونا اور چاندی کی اس نے مقدار بتائی جس کی زکوٰۃ نکل رہی تھی تقریباً 80,000، اور یہ سالانہ کا ہے۔ سونے اور چاندی کی اس کی زکوٰۃ نکل رہی تھی، 80,000 صرف زکوٰۃ نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا کتنے سال ہوا ادا نہیں کی؟ کہا کہ کئی سال ہو گئے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ گھر والے کہتے، شوہر کہتا ہے کہ بھائی 80,000 روپये اگر دوسروں کو دے گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ 80,000 بہت بڑی رقم لگ رہی ہے، ہاں تو اس سے کئی گنا زیادہ ان کے پاس سونا چاندی ہے۔ تو یہ رقم اگر مثال کے طور پر ایسے 10 عورتوں کے پاس اتنا مال ہے، اگر یہ 10 عورتیں چاہ لیں کہ اپنی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں تو ہم اندازہ لگائیں کتنی لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے، اس سے کتنوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں، کتنوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، مگر پھر بھی کوئی زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی لڑکی
مال کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جہیز کا معاملہ چل رہا ہے، مال کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ پر قابو پائے بغیر غلط کام کرتی ہے، تو اس کا وبال اس کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ تمام مالداروں پر بھی آئے گا۔ کیوں مالداروں پر کیوں آئے گا؟ بھائی تمہارا حق تھا، تم زکوٰۃ نکالتے، تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، زکوٰۃ کو تم نے روکے رکھا، تم نے غریبوں کی فکر نہیں کی۔ اگر کوئی غریب غربت کی وجہ سے مرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اس کا وبال صرف اسی پر نہیں ہوگا بلکہ محلے کے مالداروں پر بھی ہوگا۔ اس لیے ذمہ دار محلے کا، مساجد کے ذمہ داروں کو ایسا ذمہ دار بنائیں جو خیر خواہ، سب سے پہلے نمازی ہو، شریعت کا پابند ہو اور لوگوں کے لیے اس کے دل میں رحم ہو۔ ایسے لوگوں کو چھانٹ کر بنانا چاہیے، مگر آج کل تو ہر جگہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ لٹیرے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بس لوٹیں۔ اللہ ماشاء اللہ مختصر ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر امت کی فکر ہوگی اور وہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے بیوہ کے لیے پہلے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا، اب تو بیت المال کا نظام نہیں ہے، تو بیوہ کو کہا گیا کہ تم گھر میں بیٹھی رہو۔ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے، جب تک نکاح نہیں ہوا باپ کے ذمے، نکاح ہو گیا شوہر کے ذمے، شوہر کا انتقال ہو گیا بیٹا ہے تو بیٹے کے ذمے، بھائی ہے تو بھائی کے ذمے، کوئی بھی نہیں ہے تو اس بیوہ یا طلاق شدہ عورت کا خرچہ محلے کے مالدار اٹھائیں گے۔ اگر وہ نہیں اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے حلال روزی کے لیے، اگر حلال روزی اسے مل نہیں رہی ہے اور وہ غلط کام کر رہی ہے تو اس کا وبال تمام محلے پر آئے گا۔ اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جو کچھ تم نے چھوڑا ہے۔ اگر تم مومن ہو، ربا میں سے، سود کی طرف توجہ نہ کرو، اگر سود کی طرف جاؤ گے تم برباد ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غارت کر دیں گے۔ ان کنتم مومنین، تم سود کے قریب نہ جاؤ اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ، اگر تم ایسا کرتے ہو، سود کو اپناتے ہو، تیار ہو جاؤ بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سود کو نہیں چھوڑتا، کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی۔ آج کے تاجروں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر ہمارا بزنس چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے دلوں میں شیطان نے بٹھا دیا ہے۔ آج بھی بہت سارے تاجر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ، ہمیں صبح ہوتے ہی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے بعض ایسے بھی لوگ ہیں، ہمارا سامنا بھی الحمدللہ ہوا، کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھو، چہرے پر داڑھی سے جاؤ، سنت ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب داڑھی چھوڑ کر جھوٹ بولنے اچھا نہیں لگتا۔ بھائی داڑھی چھوڑ کر جتنا جھوٹ بولنے پر گناہ ہے، بغیر داڑھی کے جھوٹ بولنے پر اتنا ہی گناہ ہے۔ ایک تو یہاں پر تم دو گناہ کو جمع کر رہے ہو، ایک تو داڑھی کو کٹوا رہے ایک گناہ ہے، اور دوسرا جھوٹ بول رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، یار کیسے نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کیسے کاروبار نہیں چلتا؟ تم سنتوں کو اپنا کر تو دیکھو، اللہ چلانے والے ہیں۔ یہ ہمارے نظریات ہیں کہ بھائی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، سود کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، اب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تو سودی کو اپنا مشعل راہ بنا اور کھاتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ سوچتے ہو تو تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور جس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ مرے گا بھی تو ذلت ہی کی موت مرے گا، رسوائی ہمیشہ اس کے قدموں میں پڑی رہے گی، اور جب موت آئے گی مر جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کے سامنے سے رسوا فرمائیں گے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تم تمام چیزیں ترک کر دو، اللہ تم پر زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہیں، بس تم شریعت کو اپناؤ۔ آج لوگ شریعت سے اسی لیے دور ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی شریعت ہمارے کام کے آڑے آ رہی ہے، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کے آڑے آ رہی ہے، تو اس لیے شریعت کو ہی چھوڑ دو، اپنا جیسے چاہے زندگی گزارو۔ ہم کہتے ہیں یہ طریقہ غیروں کا، یہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنے ساتھ میں شریعت کو لے کر چلنا ہے، شریعت کو لے کر چلنا ہے۔ اگر جو انسان شریعت چھوڑ دے پھر اس کا ایمان کہاں باقی رہا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور قرض خواہوں کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ اچھی حالت میں آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ نے قرضہ دے دیا۔ آج کل قرضے کا معاملہ بہت گمبھیر چل رہا ہے آج کل، کیونکہ لوگ لیتے ہیں دیتے نہیں،
لوگ پہلے ہی ارادہ کر لیتے ہیں کہ فلاں کے پاس سے لینا ہے پھر دینا نہیں ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جو نہ دینے کے لیے قرض لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور قرض ایک ایسی ذمہ داری ہے، قرض ایک ایسی چیز ہے، انسان مر جائے، شہید ہوا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے، اس کے ذمہ قرض ہے، اگر اس نے وصیت نہیں کی کہ میرے قرض کو ادا کیا جائے میرے مرنے کے بعد میں، وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آج ہر دوسرے کے زبان پر یہی ہے کہ بھائی فلاں نے قرض لیا، دینے کے لیے تیار نہیں، فلاں نے قرض لیا، دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آج ایک عجیب معاملہ چل پڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ نہ دینے کے ارادے سے قرض لیتے ہیں انہیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ہاں، جب میں نے کسی کو قرض دے دیا، اب سامنے والے کے حالات سدھر نہیں رہے تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی انہیں مہلت دو۔ آپ کا مال جب تک اس کے پاس رہے گا، آپ کو آپ کے مال کے ایک ایک روپے کے بدلے ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے کہ اگر اس کے نہ دینے پر آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا تو ایک حد تک اسے مہلت دیتے رہو تاکہ آپ کے اعمال میں نیکیوں میں زیادتی ہوتی رہے، اور جب وہ ایک مہلت گزر جائے، جب آپ کو اندازہ لگے کہ یہ بیچارہ واقعی اسی حالت میں پریشان حال ہے، تو کہہ دو کہ بھائی یہ مال اللہ کے لیے صدقہ ہے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن جنت کے اندر اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا اس سے بے فکر رہے، سامنے والے پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے کہ مجھے فلاں کا قرض دینا ہے، مجھے فلاں کا قرض دینا ہے۔ جب تک وہ اپنے دل میں یہ نہ سوچیں اور اس کی کوشش نہ کریں، تب تک وہ گویا کہ اللہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں شمار ہیں۔ ہاں، کوشش کر رہا ہے مگر اسے مہلت نہیں مل رہی ہے، حالات ہمیشہ گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ حالات کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حالات میں وہ گھرا ہوا ہے تو آپ اسے مہلت دو۔ کہا کہ کب تک مہلت دیں؟ فنظرۃ الی میسرۃ، جب تک وہ وسعت میں نہ آ جائے، اس کی حالت سدھر نہ جائے، آپ اسے مہلت دو۔ ہاں، اگر آپ کو نہیں نبھ رہا ہے کہ آپ پر بھی حالات آئے ہیں، تب آپ اس پر زیادتی کر سکتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگلا جملہ وہی ہے، مہلت دو اور تم اس کے لیے صدقہ کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس کے حالات خراب ہے، تمہارے لیے خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کے لیے صدقہ کر دو تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہاری بھی حالت خراب ہے تو تم زیادتی بھی کر سکتے ہو، اس پر جبر بھی کر سکتے ہو، اس پر زور بھی کر سکتے ہو، وہ تمہیں اختیار ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جب تمہیں اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ دلائیں گے، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے سینگ بکری کو سینگ دیں گے اور اس کی سینگ کو چھین لیں، کہیں گے تم مارو۔ ہر ایک کے ساتھ، جب جانوروں کے ساتھ اللہ کا ایسا انصاف ہے تو انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے وہ حدیث ہمیشہ سامنے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ تمہیں مفلس کون ہے؟ مفلس سے مراد غریبی لیتے ہیں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ مفلس ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس انسان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے کہ دنیا میں اتنے اعمال اس نے کیے، اتنی نیکیاں اس نے کی، اور قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آیا کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ تھے، اور ان نیکیوں کو زمین پر رکھ دیا جائے تو زمین کا حصہ دھس جائے گا، اتنی وزنی نیکیاں بھی تھیں، اور نیکیوں کے اندر وزن اخلاص سے آتا ہے، تو گویا ہر عمل اس نے اخلاص سے کیا ہے، تبھی تو نیکیوں کی وجہ سے زمین دھس رہی ہے۔ عمل نیکیوں کے اندر اگر وزن لانا ہے تو اخلاص ہونا ضروری ہے، بغیر اخلاص کے آپ نے نیکیاں کی، وہ نیکیوں کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر رکھ دی جائے تو زمین کا حصہ دھس جائے گا، اتنا اخلاص تھا، مگر افسوس کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مال ہڑپ کر کھایا، کسی کو فلاں چیز تانا دیا۔ یہ تمام لوگ ایک ایک کر کے آئیں گے اور اپنے حصے کی نیکیاں لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے مانند، پھر بھی لوگ مطالبے والے باقی رہیں گے۔ اب کہیں گے فرشتے اللہ ابھی مطالبے والے باقی ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اللہ فرمائیں گے ان تمام کی برائیاں، گناہ کو لو اور اس کے سر پر ڈالو اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔
یہ میری امت کا مفلس انسان ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ بھی نہ دیں اور دھوکہ بھی نہ کھائیں، اس لیے ہمیشہ چوکنا رہیں، ہمیشہ چوکنا رہیں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر زیادتی نہیں کریں گے، ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے جہاں تک اس کے اندر زیادتی زور دیا گیا ہے سود سے بچنے کے لیے، اور شروع سے آخر تک سود پر بات ہوئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور قرضہ دیے ہیں تو پھر اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو مہلت دی جائے، اور لوگوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم قرض لو تو ادا کرنے کی نیت سے لو۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے قرض لیا تھا، وہ آ کر وقت سے پہلے، حالانکہ وقت متعین ہوئی تھی، وہ یہودی وقت سے پہلے آ کر گالی گلوچ کرنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، کیونکہ اس کا حق ہے کہ وہ گالی دے، کیونکہ ہم نے اس سے مان لیا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ وقت سے پہلے آ کر وہ مطالبہ کر رہا ہے، ہونا نہیں چاہیے ایسا، مگر ہم اس کے مقروض ہیں، ہم جب تک اس کا قرض ادا نہیں کریں تو ہمیں سہنا پڑے گا۔ اس لیے جو قرض لیتے ہیں انہیں چوکنا، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنی چاہیے، اور جو دیے ہیں وہ اپنی نیت کو ساتھ رکھیں، دل میں کوسے نہیں کہ فلاں کو میں نے قرض دیا ابھی اس نے لوٹایا نہیں ہے۔ کوسنے سے اچھا ہے کہ اس سے مانگ لیں، اور مانگنے سے اچھا یہ ہے کہ وہ قرض خواہ خود دے دیں، کہ مانگنے کی نوبت نہ آئے، یہ تو پھر زیادتی ہوگی، ایک تو قرض دو، دوسرا جا کر مانگو اس کے پاس کہ بھائی دے دو اللہ کے نام پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مہلت موقع آ بھی جائے تو پھر مانگ لیں، اور قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ ان کے وقت سے پہلے ان کی رقم ادا کر دیں۔ اگر دینے والا جس انسان نے دیا ہے اللہ نے اسے وسعت دی ہے تو وہ اسے مہلت دیں، تب تک جب تک وہ اونچائی پر نہ آ جائے، بلکہ اس کے حالات نہ سدھر جائیں۔ اگر حالات سدھر گئے ہیں تب مطالبہ بھی کر سکتا ہے، ورنہ قرض دینے والے کے لیے اختیار ہے، فقہ کے اندر بھی ہے کہ وہ بلکہ چھین کر بھی لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے قرض دیا، اب میری حالت ناساز اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں لوٹا سکوں، ایک وقت آیا کہ اللہ نے مجھے مال دیا، پھر بھی میں قرض لوٹانے کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اتفاق سے میں بیٹھا ہوا تھا، پیسے بہت سارے تھے، آپ کے اس میں سے تقریباً آدھے پیسے تھے، آپ گئے سیدھا اٹھا کے لے آئے، کوئی گناہ نہیں ہے، چھپڑ کر بھی لے سکتے، یہاں تک کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈال کر بھی اپنی رقم لے سکتے ہیں، اس پر کوئی وبال نہیں ہے۔ بھئی آپ کی رقم ہے، عزت سے نہیں دے رہا تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ قرض خواہوں کے لیے ایک سبق یہی ہے کہ وہ اپنے جنہیں دینا ہے، کیونکہ قرض خواہ شہید بھی ہو جائے تب بھی اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اگر وہ بندہ جس نے قرض دیا ہے مر گیا تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، وہاں پر تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ہاں اگر اس نے معاف کر دیا، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اپنے دوستوں احباب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی ہم سے قرض لیں، سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کو دے جو لوٹا سکیں، سب سے پہلے یہ بات ہے، ایمانداری کی بات ہے، کیونکہ آج معاملات بہت خراب ہیں۔ اگر ہم نے دے بھی دیا اور ان کی حالت سنوری نہیں، وہ انتقال کر گئے، تو پھر ہم انہیں معاف کر دیں، یہ دل میں نیت کر دیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ کھڑے نہ ہونا پڑیں۔ پھر قیامت کے دن ایک لمبا معاملہ قرض خواہوں کے بارے میں چلے گا، معاف کر دیں۔ اگر معاف کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں سے مطالبہ کریں، آپ کو حق ہے مطالبہ کرنے کا، آپ کو حق ہے، آپ جا کر مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا جو عمل ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تجہیز و تکفین میں جتنا خرچ آتا ہے وہ مرنے والے کے مال سے لیا جائے گا۔ دوسرا کام سب سے پہلا جو کرنا ہے وہ قرض خواہوں کی فہرست بنا کر قرض خواہوں کو اس کے مال میں سے تقسیم کرنا ہے، ایک ایک کر کے۔ مگر آج لوگ عجیب ہیں، جیسے ہی کوئی مرنے والا مر گیا سب سے پہلے بڑے کی بریانی کی دعوت کرتے ہیں کہ بھائی دعوت کھا کر جاؤ۔ بہت بری بات ہے، اور دعوت کھانا جائز بھی نہیں ہے شرعی اعتبار سے، کیونکہ گھر کا جب بڑا مرتا ہے تو تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں، وہ مالک ہوتا ہے، وہ مر گیا، اب اس کے ماں سے دعوت کی جا رہی ہے، دعوت کھلانے والا بھی گنہگار، کھانے والا بھی گنہگار ہے۔ اس لیے ایسی دعوتوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ پڑوس والے دعوت کر کے کھلائیں، اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر گھر والے کر رہے ہیں تو اگر مجبوری ہے کھانے کی تو پوچھیں کہ بھئی یہ جو تم نے دعوت کی ہے کس پیسوں سے کی ہے، مرنے والے یا والی کے پیسوں سے کی ہے یا اپنی ذاتی پیسوں سے؟ ذاتی پیسوں سے تو کھانے میں حرج نہیں ہے، اگر اس کی ملکیت میں ہے جب تک وہ میراث تقسیم نہیں ہوتی، کسی کا حق نہیں ہے اسے استعمال کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔